بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وعلی سائر الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. عن زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان له مثل اجرہ رواہ الترمذی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی محمد عبدک ورسولک وصل علی الجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ. حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے دار کو روزہ افطار کروائے، من فطر صائما، جو شخص روزے دار کو روزہ افطار کروائے، کان لہ مثل اجرہ، اس کے لیے اس جیسا اجر اور ثواب ہے، اس کے لیے اس جیسا اجر اور ثواب ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افطاری کروانے والے کے لیے ایک فضیلت بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے اس روزے دار کے برابر جو ہے اس کو ثواب ملے گا. یعنی جو شخص افطاری کروائے گا تو جو ہے روزے دار کو افطاری کروائے گا، اس کے لیے اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا. اب یہ سوال ہو سکتا ہے، کسی روزے دار کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے افطاری کروا دیا تو آیا کہ اس شخص کو تو افطاری کا ثواب ملے گا اور اس شخص کو میرے روزے کے برابر ثواب ملے گا، لیکن میرے روزے میں سے بھی ثواب کم ہوگا یا نہیں؟ یعنی ایک شخص ہے، اس نے منیر آ نے منیر بی کو افطاری کروایا. اب منیر بی روزہ تھا، منیر آ بھی روزے سے تھا، منیر آ نے منیر بی کو روزہ کروایا، افطاری کے لیے افطاری کروایا، اور اب جو ہے منیر بی سوچ رہا ہے کہ انہوں نے تو مجھے افطاری کروا لیا اور حدیث کے مطابق اس کو جو ہے میرے روزے کے برابر ثواب ملے گا، تو آیا کہ میرا ثواب ختم ہو گیا یا میرا ثواب باقی رہے گا، یا میرے ثواب میں سے کچھ حصہ باقی رہے گا اور کچھ حصہ ختم ہو جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، تو اس حدیث میں، اس روایت میں ایک زیادتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کان لہ مثل اجرہ، اس کے لیے اس روزے دار کے برابر ثواب ہے، من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، اس روزے دار کے ثواب جو انہوں نے پایا ہے اس سے کچھ کم نہیں ہوگا، اس سے کوئی کچھ کمی نہیں ہوگا. جس نے افطاری کروایا ہے اس کو وہ ثواب بھی ملے گا، اور جو روزے دار ہے اس کا ثواب بھی باقی رہے گا، اس سے کم نہیں ہوگا. یعنی افطاری کروانے کے لیے جو ہے اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزے دار کو اس کے ثواب میں سے کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے ترمذی شریف کے روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ جو ہے من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا. اب جو ہے افطاری کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے.
افطاری اس کھانے کو کہا جاتا ہے جس سے روزہ کھولا جاتا ہے، اس کھانے کو کہا جاتا ہے افطاری جس سے روزہ کھولا جاتا ہے، یعنی وہ پہلی چیز جس سے روزہ کھولا جاتا ہے۔ ہمارے سرناموں میں کہتے ہیں کہ روزہ توڑنا، ٹھیک ہے، اسے روزہ توڑتا ہے، اس سے جو ہے اسے روزہ توڑے ہے سب، تو یہ روزہ توڑے ہے، یہ غلط ہے۔ روزہ کھولنا، اس کو کہنا اس طرح کہنا چاہیے کہ روزہ کھولنا، اس طرح کہنا چاہیے۔ روزہ ٹوٹنا یعنی روزہ ختم ہو گیا، اب جو ہے اس کو جو ہے اب اس کو قضا ضروری ہو جاتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ اب روزہ کھولنا افطاری یعنی روزہ کھولنا، یعنی وقت ہو گیا ہے تب جا کر کے وہ اپنا روزہ کھول رہا ہے۔ یہ تو ایک ایکسٹرا چیز ہے۔ بہرحال تو ہاں، افطاری کہتے ہیں اس پہلی چیز سے، اس پہلی چیز کو جس سے ایک روزے دار روزہ کھول رہا ہے۔ اب وہ پانی ہو سکتا ہے، وہ کھجور ہو سکتا ہے، چاہے جو بھی ہو سکتا ہے، وہ پہلی چیز جس سے روزہ کھولا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے افطار، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے افطار۔ ہمارے عرف میں افطاری کو ایک پورا ماتحت کہا جاتا ہے۔ ہمارے عرف میں یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ افطاری، اس کے معنی جو ہے ایک پورا ماتحت ہوتا ہے، ایک پلیٹ ہے جو ہے اس میں جو ہے سموسا بھی ہے، کھجور بھی ہے، پکوڑا بھی ہے، جو بھی ہے، تو اس پورے چیز کو افطاری کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کو افطاری کروانا ہے یا جو ہے افطاری کروانے میں اتنا ثواب ملے گا، تو پھر جو ہے وہ ہمارے ذہن میں وہ پورا پلیٹ ہمارے ذہن میں آتا کہ یہ سب چیزیں ہونا چاہیے تب جا کر کے ثواب ملے گا۔ ایک پورا 3-4 ہاپیس رہے گا تب جا کر کے وہ ثواب ملے گا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے رطبات سے افطاری کرتے تھے۔ رطبات کہا جاتا ہے تازہ کھجور۔ کھجور کی 2 قسم کھجور جو ہے، ایک ہے وہ دروح کھجور اور ایک ہے وہ جو نت کھجور رہتا ہے، جو فیرس نت کھجور رہتا ہے، تو رطبات اس فیرس اور نت کھجور کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ تازہ کھجور سے افطاری کرتے تھے، اور جو ہے وہ نماز سے پہلے آپ تازہ کھجور سے افطاری کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ کھجور اور پانی سے افطاری کرتے تھے، اور آگے روایت ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَتُمَيْرَاتٍ، اور اگر رطبات نہیں ہوتا تھا تو آپ خشک کھجور سے پانی افطار کرتے تھے۔ اور آگے ترمذی کے روایت میں ہے کہ اگر آپ کو وہ خشک کھجور بھی نہیں ملتا تو آپ پانی سے افطار کرتے تھے۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کھجور اور پانی سے افطار کرتے تھے، تو پورے کھانے کا انتظام کرنا، پورے کھانے کا تیاری کرنا، اور وہ بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو ہے کسی روزے دار کو افطار کرنے کے لیے جو فضیلت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے پورے جو ہے ایک پلیٹ تیار کرنا جن میں 3-4 ہاپیس رہے گا، تو یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امت کو جو ہے کھجور اور پانی سے افطار کرنے کے لیے جو ہے حوصلہ افزائی کیا ہے۔ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، جب تم میں سے کوئی افطاری کرے تو وہ افطاری کرے تمر سے، یعنی کھجور سے۔
فَإِن لَّمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ، اور جو تمر نہ ہو، کھجور نہ ہو، تو پھر جو ہے وہ پانی سے افطاری کرے۔ اور بعض روایت میں جو ہے یہ ابن عیینہ کی جو ہے زیادتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ، اسی روایت کو جو ہے کہا جاتا ہے فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، کہ اس میں جو ہے برکت ہے۔ تو جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو کھجور سے اور پانی سے افطار کرنے کے لیے جو ہے یہ ترغیب دی ہے۔ اب جو ہمارے مساجد اور ہمارے معاشرے میں تو جو افطاری کا کھانا آتا ہے تو اس میں بہت سارے جو ہے اس میں جو ہے بہت سارے چیزیں وہ ہے جو غلط بھی ہے، اور غلط ان دا سین فن کے ہمارے عرفہ تنظیم میں ہی غلط ہوتا ہے۔ جب ہم عرفہ تیر کر رہے ہیں تو یہ جو ہے جب ہم پروپاخیر کر رہے ہیں کہ کسی کو افطار کروانے میں یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، تو ہم اس کی وضاحت نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے افطاری اس پہلے کھانے کو کہا جاتا ہے جس سے روزہ کھولا جاتا ہے، نہ کہ اس ہیلہ خباقیس کے جو باقیہ کو کہا جاتا ہے جس میں جو ہے 3-4 خباقیس ہو۔ وہ افطاری ہمارے عرف کے اعتبار سے ہے، اور جس میں جو فضیلت جو حاصل کرنا ہے، جس سے افطاری کے فضیلت حاصل کرنا ہے، وہ ایرستہ لے کر ایرستہ چیز جو ہمارے منہ میں جائے گا، اس سے ہی یہ فضیلت حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمارے عرف میں جو یہ افطاری کروانے کو کہا جاتا ہے، تو پھر جو ہے بہت سارے مساجد جو ہے لے کر خباقیس کے پورسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص افطاری کروا رہا ہے اس کے اوپر ضروری ہے کھانا لانا، یعنی ایک تو خباقیس کا لے کر، اس کے بعد جو ہے ایک دوسرا جو ہے کھانے کا پورا جو وارم ہوتی تھی اس کا جو ہے کھانے کا بھی انتظام کروانا۔ اگر اس کھانے کا انتظام نہیں کروانا ہے تو پھر جو ہے لیکرز خباقیس کا ایک جو ہے پورسی لیکرز کا انتظام کروانا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں ہیں، تو یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایس تکلیف ہے، کیونکہ پورے دن جو ہے عورتیں اور مرد جس کا جو ہے افطاری ہے، یا جو ہے جس نے یہ ذمہ داری لیا ہے کہ اس کو جو ہے یہ کھانا پکوانا ہے یا پکانا ہے، جس نے ذمہ داری لیا ہے، اس کا جو ہے پورا دن یہ کچن میں اور کچن میں ہی گزر جاتا ہے، اور اسی سوچ سے گزر جاتا ہے کہ پتہ نہ ٹھیک ہوگا یا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ہے یہ تو اس میں تکلیف ہے۔ اور جو ہے جب وہ مسلمان ہو تو پھر اس کا پورا رمضان ہی کچن میں گزر جاتا ہے، وہ اس کا پورا رمضان میں ہی کچن میں گزر جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس میں جو ہے دکھلاوا بھی ہے، اس میں بہت سارے جگہوں پر دکھلاوا بھی ہے، اور جو ہے لوگ جو ہے اپنا نام لکھواتے ہیں تاکہ جو ہے اس کے نام پر جو ہے اس کے یہاں پہ بورڈ پر جو ہے اس کا نام آ جائے، یا جو ہے اپنے شرم کے وجہ سے کہ ہم نہ رکھا بھی تو سب سوچے گا کہ اتنا دھنی ہوئی کہ نہ رکھے آئے گا، اپنا نام افطاری نہ کرواوے ہے، تو یہ سب سوچ کے لوگ اپنا نام ہی پہ بورڈ پہ لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے لوگ فدیہ کا پیسہ افطاری میں دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہ رکھ پائے تو ہم افطاری کرواؤ، حالانکہ وہ امام یا وہ بستیر والا یا جو بھی جو اس کی ذمہ دار ہے وہ جانتا ہے کہ اس شخص کو فدیہ دینا ہے، افطاری نہیں کروانا ہے، لیکن کیونکہ اس کا بورڈ لیک ہے، اس کو بورڈ فل کروانا ہے، تو وہ صحیح مسئلہ بیان بھی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے جو ہے فدیہ تو ادا ہی نہیں ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کا افطاری بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس چیز کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اور یہاں تک ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جس شخص جب 1 سال نہیں ہوگا تو پھر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ افطاری کے بغیر رمضان کیسے، تو اس کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں، اور ضروری سمجھنے کی ایک اور علامت اور ایک اور تیکن یہ ہے کہ جب ضرورت نہیں ہے
جس طرح ہمارے یہ فورخ یار بھی ہمارے پاس جو ہے ہمارے کورونا تیک رہا بس میٹنگ جو ہے استیخ ہوا تھا، اسی طرح اس سال بھی یہ حال ہے. تو جو ہے لوگ پھر بھی اس کے لیے جو ہے افرتیر کرتے ہیں، اور جو ہے یا اس کے لیے جو ہے اس پر زور دیا جاتا ہے کہ ہاں ہمارے مسجد میں افطاری ہونا چاہیے، یا ہمارے جماعت میں افطاری ہونا چاہیے، یا جو بھی افطاری ہونا چاہیے. اور یہاں تک کہ جو ہے کہ بعض جگہ ٹیک اوے سروس کا انتظام ہے کہ مسجد میں آ سے کوئی بات نہیں، آپ افطاری لے جاؤ، ٹھیک ہے. اور آپس میں جماعت اور مساجد جماعتیں آپس میں جو ہے ایک ویسٹریٹ بھی رکھتے ہیں کہ ہمارا لوگ اتنا منعی آل ہے کہ ہمارا لوگ اتنا منعی آل ہے. تو یہ سب چیزیں میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے غور اور فکر کرنی چاہیے کہ ہم یہ سب چیزیں کیسے ختم کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ہے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے. ان چیزوں میں جو ہے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے، اور جس چیز میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے تو میرے بھائی دوستو بزرگوں شریعت نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح جو ایک چیز جائز ہے، ایک چیز جائز ہے لیکن اس کو لوگ اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جب ضرورت ہو چھوڑنے کے لیے پھر بھی نہیں چھوڑتے ہیں، تو پھر جو ہے یہ بدعت کی شکل اختیار کرنے لگے گا اور ایک رسم کی شکل اختیار کرنے لگے گا. یہ تو چند چیزیں تھے. یاد رہے میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ جو حضرات اخلاص کے ساتھ یہ چیزیں کرتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر اور ثواب ضرور دے گا. لیکن پھر بھی اس طریقے سے باز آنا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ کہ ہم پورے ماتحد کا انتظام کیا جاتا ہے، اور جو ہے اس طرح سے جو ہے اس چیز کو پورے لیکرز کے ساتھ اور ماتحد کا انتظام کیا جاتا ہے تو پھر یہ طریقہ جو ہے شروع میں شاید جائز ہوگا، لیکن اب یہ ایک رواج اور رسم کی شکل اختیار کر لی. اس نے ایک رواج اور رسم کا شکل اختیار کر لیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بھی جو ہے مطابق نہیں ہے. جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو میں نے نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز سے پہلے تازہ کھجور سے افطاری کرتے تھے. تو اس کی شکل کیا ہوتا تھا میرے بھائی دوستو بزرگوں؟ یہ روایت امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. تو اس کی شکل یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد یعنی مسجد نبوی میں ہوتا، آپ کے پاس کھجور یا پانی ہوتا، اور جو ہے جب اذان ہو جاتے تو آپ افطار کرتے تھے. اذان ہوتا تو آپ افطار کرتے تھے، اور افطار کرنے کے بعد جو ہے آپ جا کر کے جب اذان ختم ہو جاتا اور سبھی حضرات جو ہے افطار سے فارغ ہو جاتا تو پھر جو ہے اپنے کھجور کھا لیا تو پھر یا پانی پی لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے نماز پڑھاتے. تو یہ طریقہ بہت سمپل ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے، اور یہ بہت سمپل طریقہ ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پورا پروپاگاندا کی ضرورت نہیں ہے. یہ پورا پروپاگاندا کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سمپل طریقے کی برکت یہ ہوگا کہ ہر کوئی افطاری کروا سکے گا، ہر کوئی افطاری کروا سکے گا الحمدللہ. کیونکہ کھجور دینا، اب کوئی ایک جگہ ہے جہاں پر 10 لوگ آتے ہیں، 15 لوگ آتے ہیں، وہاں پر ہر کوئی کے 2 یا 3 کھجور دے دے اور 1 بوتل پانی دے دے، الحمدللہ اکثر لوگ یہ افورڈ کر سکے گا. اور اس میں کیا مشکل ہے؟ کھجور دکان سے خرید لو اور پانی دکان سے خرید لو اور بانٹ دو، الحمدللہ. اور ہر کوئی اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے. سمپل، اس میں سمپل ہے، اور اس کے بعد لوگ جا کر کے اپنے گھروں پر کھا لیں گے. تو اس طریقے کو میرے بھائی دوستو بزرگوں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اس طریقے کو میرے بھائی دوستو بزرگوں عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس کو بھی جانیں.
اسی طرح جو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں ذہن بنانا چاہیے اپنے بستی اور لیدہ کے، ہمیں ذہن بنانا چاہیے اپنے بھائی اور دوستوں کے، تاکہ ہم اس طریقے کو اپنائیں۔ اس میں برکت بہت زیادہ ہوگا۔ اس میں دو چیزوں کی برکت ہوگا۔ تین ایرست جو جو افطاری کروائے گا اس کے لیے جو ہے افطاری کروانے کا ثواب ملے گا، اور تنتوید یہ ایک مفقود سنہ ہے، یعنی ایسا سنت ہے، ایسا سنت طریقہ ہے جو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اس طرح کرنا یہ سنت ہے، یا اس طرح کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ کھجور اور پانی سے افطار کروانا۔ تو یہ ایک مفقود سنہ ہے، تو اس کو زندہ کرنے کے لیے جو ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس نے ایک مفقود سنت کو زندہ کیا، یعنی وہ سنت جو پورا مٹ گیا ہو، کھجور پانی سے ہمارے سرناموں میں کون افطار کرواتا ہے؟ سچ کے دل سے بولو، کون افطار کرواتا ہے؟ خالی ہم صرف مسجد میں چلے جائے، ٹھیک ہے، اب کہیں چلے ہم تو کھجور اور پانی لے لی تاکہ تو افطار کرے، جو شخص لا رہا ہے اس کو بھی شرم آئے گا، حالانکہ یہ سنت طریقہ ہے میرے بھائی دوست بزرگ۔ تو سوچ لو ہم اس سنت سے کتنے محروم ہو گئے، ہم اس طریقے سے سنت طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے کتنے محروم ہو گئے کہ دینے والے کو بھی شرم آئے گا، کیونکہ ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہیں ہے، اور اس کو جو ہے کہا جائے کہ کچھ نہ ہے کا، ایس ہمارے منہ سے کیا نکلے گا کہ کچھ نہ ہے کا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ان خرافات کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ سب رسومات چل آ رہا ہے۔ تو اس کو جو ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو لوگوں کے ذہن اس کی طرف لانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ذہن بناؤ اپنے لیے کہ ہم جو ہے تاکہ 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد جو ہے ہمارے مساجد میں کھجور اور پانی سے بھی افطاری ہو، کھجور اور پانی سے بھی افطاری ہو، اور عورتیں جو ہے یہ فضیلت بھی حاصل کر سکتے ہیں، عورتیں جو یہ فضیلت بھی حاصل کر سکتے ہیں، صرف اپنے فرندے نہ کریں کو بیل کرو دے کہ ہم کھجور پھٹائے لا، ہمارے کہ تو وہ کھجور سے افطاری کر لے، ایک پاکی کھجور پھٹائی دے، ایک پاکی کھجور پھٹائی دے، بولے کہ ہمارے کی تو ایک کھجور سے افطاری کر، بولے یہی کھجوریا سے افطاری کریے۔ اچھا، تو جو افطاری کرے گا تو ہو گیا، اس تمہیں 2 چیزوں کا ثواب ملے گا، باقی اس طرح سے افطاری کروانا اس مسجد کے جس میں سیستہ صیفن تک ہوندت ملا ہے کئی زیادہ بہتر ہے۔ ایک شخص اس طرح سے افطاری کروا رہا ہے، اس میں اور ثواب ہے فرخلیقہ میں ایک شخص جو ہے پورے ماؤتید کے ساتھ توی ماؤتید کے ساتھ افطاری کروا رہا ہے سیستہ صیفن تک منئی کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو اس پر دھیان دینا چاہیے، اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ عورتیں اپنے فرندے نہ کریں کو بول دے، جن سے جو ہے منسلک اپنے فیملی کے بولے ہم کھجور پھٹائے لا، ہمیں کہ تو اسے افطاری کر لے، تو دیکھو اس سے جو ہے وہ الٹا کرے گے، وہ آپ کو کھجور پھٹائے گی، آپ کو کھجور پھٹائے گی، آپ کو افطاری کروائے گی، اس سے جو ہے اس طرح کا سلسلہ اس سے محبت بڑھے گا، اس سے کیا ہوگا، اس سے محبت بڑھے گا، اور تنتوید جو ہے ہمیں افطاری کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور تندرد جو ہے ہمیں ایک مفقود سنت کو زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، ہمیں ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اس میں عزم اور نیت کی ضرورت ہے کہ سب حضرات نیت کریں کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں گے، ہم اس سنت کو زندہ کریں گے۔ عورتیں شروع کریں اپنے جو ہے فرندے نے کریں کو، ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، جو ہے ابھینے سے کوئی نیت کرے کہ ہم سوچی لا کہ ہم ایک پاکی کھجور دے دی، بولے کہ ہم ایک کھجور سے افطاری کر لیے، اور مسجد والے بستیوں والے جو بھی ہے جو ہے
جس سے بھی جو ہے اب ذہن بنانا چاہیے کہ تاکہ جو ہے 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد جو ہے یہ ذہن آ جائے کہ مساجد میں اس طرح سے افطاری کروانا شروع ہو جائے، اس طرح سے افطاری کروانا شروع ہو جائے، تاکہ جو ہے لوگ اس سنت طریقے کی برکات بھی حاصل کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس سنت طریقے کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔